اگر ہم یو ایس اور چائنا کے درمیان اس رائیولری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کولڈ وار ہوتا کیا ہے۔ کولڈ وار ایک ایسی لمبی مدت تک چلنے والی ٹینشن اور کمپٹیشن کا نام ہے جو دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈائریکٹ ملٹری کنفلکٹ نہیں ہوتا۔ اس جنگ کا میدان بیٹل فیلڈ نہیں بلکہ پولیٹکس، اکانومی، ٹیکنالوجی اور پراکسی وارز ہوتے ہیں۔ یہ ٹرم اصل میں 20ویں صدی کے کولڈ وار کے لیے یوز ہوئی تھی جو ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس اور سوویت یونین کے درمیان تھا۔ اس دور میں دونوں سپر پاورز نیوکلیئر تھریٹس، اسپائنگ، آئیڈیولوجیکل بیٹلز اور الائنسز کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن ڈائریکٹ ملٹری وار نہیں ہوئی۔ اس کو کولڈ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جنگ زیادہ تر انڈائریکٹ میتھڈز کے ذریعے لڑی جاتی۔ آج کے دور میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک نئے کولڈ وار کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ The world's biggest economies, the United States and China, have had a complicated economic and geopolitical relationship that relies on competition and cooperation at the same time. لیکن یہ کولڈ وار صرف نیوکلیئر یا ملٹری پاور تک نہیں بلکہ اکنامک کمپٹیشن، ٹیکنالوجی میں لیڈرشپ اور گلوبل انفلوئنس کے لیے ہے۔ جس طرح 20ویں صدی کا کولڈ وار دنیا کی پولیٹکس کو ڈیکیڈز تک کنٹرول کرتا رہا ہے، آج کا کولڈ وار بھی انٹرنیشنل آرڈر کو ری ڈیفائن کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ رائیولری شروع کیسے ہوئی اور یہ کولڈ وار کے دور تک کیسے پہنچی۔ 21ویں صدی میں دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کے درمیان ایک نیا کولڈ وار سٹارٹ ہو چکا ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان رائیولری نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست، اکانومی اور فیوچر کو شیپ کرنے کی ایک نئی جنگ ہے۔ یو ایس اور چائنا کا کمپٹیشن صرف ٹریڈیشنل ملٹری ٹیکٹکس تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹرگل ہے جس میں ٹیکنالوجی اور انفلوئنس کے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ یو ایس چائنا رائیولری کا اصل سبب دونوں ملکوں کی گلوبل سپرمیسی کی کوشش ہے۔ امریکہ جو اب تک گلوبل سپر پاور بنا ہوا تھا اپنی لیڈرشپ پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے، جبکہ چائنا اپنی ریپڈلی گروتھ کرتے ہوئے اکانومی اور ملٹری کیپبلٹیز کے ساتھ ایک نیا سپر پاور بننے کی فراق پر ہے۔ یہ کولڈ وار ایک نیو ایرا کی شناخت ہے جہاں اکانومک اسٹریٹجیز، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اور ملٹری ڈومیننس ان سب کا رول ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس رائیولری کے ایولیوشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے یہ کمپٹیشن صرف دونوں ملکوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی کرٹیکل بن چکا ہے۔ یو ایس اور چائنا کی رائیولری کا سفر بہت پرانا ہے جو صرف 21ویں صدی تک نہیں بلکہ 20ویں صدی کے اینڈ تک جاتا ہے۔ یہ اسٹرگل ایک پولیٹیکل اور اکنامک کمپٹیشن سے زیادہ ہے۔ جب تک چائنا نے اپنے آپ کو اکنامک ریفارمز کے ذریعے ماڈرنائز نہیں کیا تب تک دونوں ملکوں کے درمیان ڈائریکٹ کنفلکٹ کی وجہ کچھ زیادہ کلیئر نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے چائنا نے اپنی اکنامک گروتھ کو ایکسلریٹ کیا ویسے ویسے یو ایس کو اپنی پوزیشن کو چیلنج ہوتا ہوا محسوس ہونا شروع ہوا۔ یو ایس چائنا ریلیشن کا ایک بہت اہم موڑ 1970s میں تب آیا جب رچرڈ نیکسن جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے چائنا کا دورہ کیا اور ڈپلومیٹک ٹائز نارملائز کرنے کا ایک ہسٹوریکل قدم اٹھایا۔ یہ سٹیپ ایک نئے ایرا کا آغاز تھا جہاں یو ایس اور چائنا نے اپنی ریلیشنز کو ایک نئے دور میں دھکیل دیا۔ نیکسن وزٹ کے بعد 1979 میں فارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے جو دونوں ملکوں کے لیے ایک امپورٹنٹ شفٹ تھا۔ چائنا کے لیے یہ مومنٹ ایک ٹرانزیشن تھا۔ ماؤ زیڈونگ کی ریولیوشن کے بعد چائنا اپنے آپ کو ایک کلوز اکانومی اور پولیٹیکلی آئسولیٹڈ نیشن کے طور پر دیکھ رہا تھا، لیکن ڈینگ زیاؤپنگ نے ریفارمز اور اوپن مارکیٹ پالیسیز انٹروڈیوس کر کے اپنے ملک کو گلوبل ٹریڈ اور اکانومی میں انٹیگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چائنا کا مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی سسٹم نے یو ایس کو یہ سمجھنے پہ مجبور کر دیا کہ اگر چائنا کو اکانومیکلی گرو ہونے کا موقع دے دیا گیا تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ اسی دوران یو ایس نے اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ایشیا میں مزید مضبوط کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور یہ پروسیس بہت گریجول تھا، لیکن جیسے جیسے چائنا نے اپنی مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی انڈسٹریز کو گرو کیا اور اپنی گلوبل مارکیٹ پوزیشن کو بہتر بنایا، یو ایس نے دیکھنا شروع کیا کہ چائنا کا انفلوئنس بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ٹینشن اسی پوائنٹ پہ بڑھ گئی جب چائنا نے اپنی ملٹری اور پولیٹیکلی ایمبیشنز کو اوپنلی ایکسپریس کرنا شروع کر دیا اور یو ایس نے اپنی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگریسو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنا شروع کر دی۔ چائنا کی اکنامک سکسیس نے اسے ایک نیو پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے اور اب یہ صرف ایک ڈیولپنگ کنٹری نہیں بلکہ ایک ایمرجنگ سپر پاور بن چکا ہے۔ یو ایس کے لیے یہ سچویشن پرابلمٹک تھی کیونکہ وہ اپنی اسٹیٹس کو تھریٹن ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج ہم جو یو ایس چائنا کولڈ وار دیکھ رہے ہیں اس کا اصل شروعات یہ اکنامک اور پولیٹیکل ٹینشن سے ہوئی تھی۔ جب ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپٹیشن صرف ان دونوں ملکوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ رائیولری گلوبل اسکیل پہ فرق ڈالتی ہے جو ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور ملٹری کے متعلق پوری دنیا کو انفلوئنس کرتی ہے۔ یو ایس اور چائنا کی ریلیشن نے گلوبل اکانومی کی ڈائنامکس کو ری شیپ کیا ہے اور یہ رائیولری آج بھی اپنی انٹینسٹی سے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، جب ہم یو ایس چائنا رائیولری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے وہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان اکنامک کمپٹیشن۔ یہ
कंपटीशन सिर्फ सिंपल ट्रेड तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये एक लंबा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल है जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैरिफ्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बहुत बड़ा किरदार है। 21वीं सदी के दौरान चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एक ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील कर लिया और इस ग्रोथ के साथ यूएस ने अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज होता महसूस किया है। 2001 में चाइना की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बाद उसकी इकोनॉमी ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। ये स्टेप चाइना के लिए एक गेम चेंजर था क्योंकि उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दुनिया भर की मार्केट्स में इंटीग्रेट किया। चाइना का मेड इन चाइना लेबल बहुत जल्दी इंटरनेशनल मार्केट्स में हर जगह दिखाई देने लगा।